ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ امریکی کرنسی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹1.82 مہنگا ہونے کے بعد ₹196 پر فروخت ہو رہا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹2 مہنگا ہوا، جس کے بعد ₹198.50 پر ڈالر کی فروخت جاری۔ روپے کی قدر میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو تیار ہے۔ روپے کی گرتی قدر معیشت کمزور پڑنے لگی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی بڑھے گی تو اسٹیٹ بینک شرح سود بڑھائے گا۔ مہنگا قرض انڈسٹری کا پھیلاؤ کم کرے گا۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ دنیا نیوز حماد عالم۔ حماد، بتائے گا اس وقت مارکیٹ میں کیا خبریں گردش کر رہی ہیں ڈالر کے حوالے سے؟ جی، جیسا آپ نے کہا کہ ڈالر اس وقت نئی بلندیوں پر جا رہا ہے، اور اس میں مارکیٹ میں جو گردش خبریں کر رہی ہیں اس کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ایسا ملک کہ جہاں ایکسپورٹ سے $1 کماتے ہو اور وہی ملک امپورٹس پر $3 خرچ کر رہا ہو، تو وہاں کرنسی کا ایسے ہی بھرکس نکلتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے جو حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہم سخت فیصلے لینے سے قاصر ہیں، تو یہ سونے پہ سہاگا مزید مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے۔ اگر سخت یا فوری فیصلے اس وقت نہیں لیے جا رہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ اس کے باوجود بھی آ رہا ہے۔ اگر اس کے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز نہیں بڑھائی جا رہی ہیں، ان کو مینٹین رکھا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کوکنگ آئل بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ڈالر بڑھے گا تو کیا کوکنگ آئل کی قیمتیں کوکنگ آئل کی جو پرائس ہے وہ کیا نہیں بڑھے گی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے مسلسل۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا زرعی ملک ہونے کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ یہاں دالیں بھی امپورٹ ہو رہی ہیں، تو جب دالیں امپورٹ ہوں گی، امپورٹ پرائس زیادہ ہوگی، ڈالر کی پیرٹی زیادہ ہوگی، تو یہ اس کا اثر دالوں کی امپورٹ پہ بھی آئے گا، ان کی پرائسز بھی آئے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک مہینے سے ان کی پرائسز بڑھ رہی ہیں مسلسل۔ ڈالر میں جو اوپر جا رہا ہے اور روپیہ کمزور پڑ رہا ہے، اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ کہ ایز اے ایکسپورٹر، میں اگر ایکسپورٹر ہوں تو میں دیکھوں گا آج اگر ڈالر 196 کا ہے، کل 197 کا ہے، تو میں یار ویٹ کر جاتا ہوں کہ مجھے 200 کا مل جائے، میں ابھی ڈالر نہیں توڑواؤں گا۔ اور دوسری جانب امپورٹر جو ہے وہ اگر چیزیں منگوا رہا ہے تو ابھی جلدی جلدی سودے کرے گا کہ آج اگر 180 کا ہے، کل 185 کا ہے، پرسوں 190 کا ہے، تو یار میں ابھی زیادہ سے ڈیل کر لوں۔ تو آپ دیکھیں سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ بڑھ رہا ہے۔ اس سپلائی ڈیمانڈ کے گیپ کو کسی نہ کسی طریقے سے فلفل کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ خود انحصاری کی راہ اپنائیں اور کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں۔ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، نہ کوئی اس حکومت کی بات نہ کریں، نہ پچھلی حکومت کی بات کریں، یہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھیں کہ ہم نے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ اگر کوئی انویسٹر ہوگا، بینونی انویسٹر، آپ ارد گرد کے ممالک دیکھیں، ایشیا میں، ہندوستان کی طرف دیکھیں، اگر فارن انویسٹر ہے تو وہ کیوں وہاں آئے گا؟ کیونکہ وہاں غیر یقینی صورتحال نہیں ہے، وہاں پولیٹیکل انسرٹینٹی نہیں ہے۔ جو بھی انویسٹر ہوگا اس کو پتہ ہے کہ جو پالیسیز بن رہی ہیں 5, 10, 15 سال کے لیے ہیں۔ یہاں پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے سب سے بھاری قیمت معیشت کو ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور ہم کہیں کہ جو سیاسی بساط ہے اس پر معیشت سے ہی بری طریقے سے مات کھا رہی ہے۔ سیاسی عدم استحکام بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ بہت شکریہ حماد عالم، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ براہ راست آپ کو کراچی لیے چلیں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور اس ٹائپ کی موٹر سائیکل جو ہم نے دیکھا ہے وہ چلا کے نہیں لاتے، وہ نارملی جو ٹیررسٹ ہوتا ہے وہ مطلب خود نہیں چلا رہا ہوتا، اس کو پیدل لے کے آتا ہے۔ تو دکانداروں نے، لوگوں نے ایسی چیزوں پہ نظر رکھنی کہ بھئی یہ کوئی شخص جا رہا ہے تو اس کو امیڈیٹلی رپورٹ کریں یا اس پہ نظر رکھیں۔ کہیں پہ کوئی موٹر سائیکل، کوئی سائیکل ایسے کھڑی ہے کچھ دیر کے لیے، تو اب ہم نے سینسٹائز کرنا پڑے گا ہر ایک کو۔ میں نے پولیس سے کہا اس کے لیے بارے میں لیفلٹس وغیرہ بھی بنائے تاکہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ کس چیز پہ ہمیں سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں کس ٹائپ کے، آپ کسی مجمع میں کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو نارمل سے الگ ڈریسنگ میں ہے، مجھے جو بتایا گیا، ہم نے کہا نا کہ ہماری جو کراچی یونیورسٹی والا انسیڈنٹ تھا اس میں جو بیگ اٹھایا ہوا تھا اس ٹیررسٹ نے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، کہتے ہیں نارملی اسکول کے بچے تو وہ بیگز لے جاتے ہیں، بڑے یونیورسٹی میں یہ نہیں ہے رواج کہ ایسی بیگز لے جائیں۔ تو وہ ایک آؤٹ آف دی آرڈنری چیز تھی جو کہ نوٹ کرنی چاہیے تھی، سیکیورٹی پرسنل نے جو نوٹ کرنی چاہیے تھی وہاں کے لوگوں نے۔ تو اب ہمیں تھوڑا سا ساتھ مل کے، اور اس میں آج کی پریس کانفرنس ویسے تو میں نے کہا نا کسی اور مقصد کے لیے تھی اور اس پہ میں آؤں گا، لیکن اس کے لیے میں مدد چاہوں گا، ہر ایک کی کوآپریٹ کریں۔ میں نے ایڈمنسٹریشن کو کہا ہے کہ وہ شاپ کیپرز سے، جو محلے کے لوگ ہیں، جہاں پہ مجمع جمع ہوتا ہے، جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑی واچ اینڈ واٹ کا ایک جو سسٹم ہوتا ہے، چوکیداری کا سسٹم ہوتا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کریں، ان کو سینسٹائز کریں کہ کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ جہاں تک
प्रोग्रेस इन केसेस के बारे में है, काफ़ी लीड्स हैं, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहूँगा। एक चीज़ और मैं आपसे मीडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और ये हमारी बात आज हुई है, काफ़ी डिटेल में हुई है। दुनिया भर में हर जगह पे जहाँ पे भी अच्छी पुलिसिंग होती है, मैं ये नहीं कहूँगा दुनिया में कह रहा कि सिर्फ हम ख़राब हैं और सब होता ये, जैसे ही खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कोई क्राइम होता है, चाहे छोटा क्राइम हो चाहे बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी हो, वो जगह क्राइम सीन आउट ऑफ बाउंड हो जाता है ताकि वहाँ पे जो शवाहिद हैं वो बचे रहें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसी सिस्टम, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, एक माहौल ऐसा बन गया है कि जी आपने कैमरा लेके सबसे पहले पहुँचना है, सबसे पहले दिखाना है कि क्या हुआ। उस दौरान ज़रूर कुछ ना कुछ शवाहिद हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ का एक दूसरे पे, आज मैं जब बैठा था कि जी जो लीड एजेंसी है उसको सारे सबूत जो हैं वो कलेक्ट करने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि मैं पहुंच जाऊँ एज चीफ मिनिस्टर हो, मुझे कोई चीज़ नज़र आए तो मैं उसको उठा के ले जाऊँ साइड में, क्या वो बड़ा मुझे सबूत मिल गया। तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लीड है उसको लीड लेनी चाहिए, और वो फिर बाकी इदारों को ज़रूरत पड़ती है, कहीं अगर वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, कोई और चीज़ है, तो वो लीड एजेंसी के, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के कब्ज़े में होनी चाहिए। इस तरह ये सारी लैकुनर्स हैं, और ख़ास तौर पर जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि कोई शवाहिद इस दौरान, तो मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की कोई मिसाल नहीं, बड़ी अच्छी है, लेकिन उससे जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है जो एक हद तक जाके लोगों को पकड़ना चाहती है, वो होशियार हो जाते हैं। अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता आपको, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि, और मैंने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को ये भी कहा हुआ है कि मुझे भी आप ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी, मैं कहने का किसी ओपन जगह पे, किसी ऐसी जगह पे ना बताएं कोई ऐसी लीड जिससे आपको ख़तरा है कि अगर वो बाहर निकल जाए तो प्रॉब्लम, आप मुझे बड़ी कॉन्फिडेंशियली बताएंगे। और कुछ प्रोग्रेस हुई है, मैं इससे ज़्यादा अभी नहीं कहूँगा, और हम आगे के, और बड़ा डिफ़िकल्ट है, मैंने ये देखा है किस तरीके से इंसिडेंट्स की होती है। मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, नंबर्स पर मैं भूल गया हूँ, लेकिन जो कराची यूनिवर्सिटी का इंसिडेंट था उसमें जियो फेंसिंग करते हैं तो फ़ोन नंबर्स आप रिकॉर्ड करते हैं, तो कोई उन्होंने 2400 के करीब फ़ोन नंबर्स आइडेंटिफाई किए उस वक्त। उनमें पहला फ़िल्टर लगाया और 60 को उन्होंने किया शॉर्ट लिस्ट। उन 60 की जब इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ नहीं निकला, तो अब उन्होंने दोबारा 2400 पे जाना है, दोबारा कोई और फ़िल्टर लगा के, और वो तो इतनी ऐसे नहीं होता कि जी, और लोग कहते आप बजा होते हैं जब कहते हैं जी इतने दिन गुजर गए, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, पीछे काम हो रहा होता है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो सहूलत मौजूद है, हमारी ऐसे भी है कि कुछ ख़ास एजेंसीज़ के पास कुछ ख़ास टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी होती है। और उस फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहा कि नादरा को अगर मैं फिंगरप्रिंट दूं कोई कि जी इसको लोकेट करके दो, तो उनको 4 दिन लग सकते हैं वो फिंगरप्रिंट अगर डेटाबेस में मौजूद हो आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आप समझ रहे होंगे 4 दिन कुछ नहीं हुआ, हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो पीछे काम हो रहा होता है। पहले तो उसकी कलेक्शन, मैं ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दो मैसेज सिर्फ मैं आज देना चाहता हूँ। दहशतगर्दों को कहीं पे भी हो हम नहीं छोड़ेंगे। हमने पहले भी इस मुल्क में, इस सूबे में, इस शहर में अमन और अमान बहाल किया है। हम ये 2-4 वाक़यात से बिल्कुल जो है वो कोई मरूब नहीं होंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों के थ्रू लोगों से, और जैसे मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी कहा है कि लोगों डिफरेंट ग्रुप से बात करें और उनको सेंसिटाइज़ करें, ताकि हम सब मिलके इन दहशतगर्दों से छुटकारा हासिल करें। और तीसरा मेरे मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि रिपोर्टिंग ना करें। एक तो सेंसेशनलाइज आपका है हो गया,
میں صرف میڈیا ہاؤسز میں میڈیا اونرز سے بھی کہوں گا کہ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں ہر چیز کے. آپ کی 2 منٹ کی ریٹنگ کے لیے آپ اس ملک کو خطرے میں نہ ڈالیں. اور ہم میڈیا ہاؤسز سے بھی بات کریں گے, انفارمیشن منسٹر سے میں کہوں گا کہ سب سے بات کریں, اونرز سے بھی بات کریں کہ ایک ہونا چاہیے اس قسم کے. ہم نے بہت پہلے یہ سوچا تھا, جب اللہ نے ہمیں بہت برا ٹائم دکھایا, جب بلاسٹ ہوتے تھے, تو ہم نے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ میڈیا پہ, ٹی وی پہ ایسے امیجز نہ دکھائیں. دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا, لیکن ہمارے یہاں ہوتا تھا, اور اس کو کوآپریٹ کیا تھا میڈیا نے. تو آگے چلتے ہوئے بھی میں یہ کہوں گا کہ اس پہ بات کریں. تو یہ تو چیز آ گئی تھی اچانک, اس لیے میں نے کہا کہ پہلے اسی سے شروع کرتا ہوں. جو مقصد تھا میرا آج کی پریس کانفرنس, جو میں نے کہا نا کل سے میں نے کیا ہوا تھا, میری ایجوکیشن منسٹر صاحب, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صاحب کے ساتھ کافی میٹنگز ہوئیں پچھلے 1 ہفتے میں. پچھلے 1 ہفتے میں ہم نے کہا کہ یہ مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے. ہم خبر دیں گے آپ کو, وفاقی کابینہ کی اصلاحات کے بغیر فوری الیکشن میں جانے کی مخالفت. ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے سخت فیصلے ناگزیر ہو چکے ہیں. کابینہ اراکین کی جانب سے ایسا کہا گیا. معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے سخت فیصلے کیے جائیں, کابینہ اراکین کی جانب سے یہ اصرار کیا گیا ہے. شہباز شریف نے کابینہ اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بدترین معاشی بحران میں ملک فضول خرچی کا متحمل نہیں ہو سکتا. مزید جان لیں گے, ہمارے نمائندے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسر, کہیے گا ذرائع مزید کیا بتاتے ہیں؟ جی بالکل, وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے, اور وفاقی کابینہ نے بھی اصلاحات کے بغیر فوری الیکشن میں جانے کی مخالفت کر دی ہے. ریٹائرمنٹ ڈائریکٹری رپورٹ بھی کابینہ نے مسترد کر دی ہے. ملک کی بہتری کے لیے سخت فیصلے جو ہیں وہ ناگزیر ہو چکے ہیں, کابینہ اراکین نے یہ کہا ہے. اور غریب عوام کو ریلیف دیا جائے, امیر طبقہ پسے ہوئے طبقے کی مدد کے لیے آگے بڑھے. کابینہ کی جانب سے یہ بھی تجویز جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے. کابینہ نے کہا ہے کہ معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے سخت فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں. ہمیں وقت ضائع کیے بغیر غریب آدمی کا سوچنا ہوگا. کراچی میں دہشت گردی کے واقعات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو سندھ حکومت سے مل کر امن و امان کے لیے تمام تر اقدامات اٹھانے کی جو ہدایت ہے وہ بھی وزیر اعظم کی جانب سے جاری کی گئی ہے. آئی ٹی کے شعبے کی برآمدات جو ہیں وہ 2 سال میں بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے. برآمدات بڑھانے سے متعلق وزارت آئی ٹی کی جو سفارشات ہیں ان کو منظور کر لیا گیا ہے. پاکستان کی 75ویں جو سالگرہ کے موقع پر یادگاری نوٹ چھاپنے کی اسٹیٹ بینک کی سمری جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. کابینہ کو بریفنگ دی گئی ہے کہ ان یادگاری نوٹوں کے چھاپنے پر $6.64 ملین جو ہے وہ لاگت آئے گی, اور یہ یادگاری کرنسی نوٹ جو ہیں یہ غیر ملکی کمپنی نے پرنٹ کرنے ہیں, اس لیے اس کی سمری جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. ملک میں شدید جو ہے وہ معاشی بحران ہے اس وقت, اور ملک معاشی بحران کا شکار بھی ہے. ایسے میں اتنے بھاری اخراجات جو ہیں وہ نہیں کیے جا سکتے, وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. اور بدترین معاشی بحران میں ملک فضول خرچی کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا. 75ویں سالگرہ پر موجودہ کرنسی نوٹوں کا ڈیزائن تبدیل کر کے کام جو ہے وہ چلایا جائے گا. وزیر اعظم کی جانب سے یہ تجویز جو ہے وہ کابینہ کے سامنے رکھی گئی ہے, اور وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا ہے. اس میں جو ملکی معیشت ہے اور معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ سخت فیصلے کیے جائیں, یہ کابینہ ارکان کی جانب سے تجویز جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا تفصیل اپڈیٹ کرنے کے لیے یاسر. سندھ ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی. درخواست گزار اس وقت دبئی میں رہائش پذیر ہیں. درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا. درخواست گزار نیب کے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں. نیب نے کوئی کال اپ نوٹس دیا, نہ ہی کوئی وارنٹ جاری کیے. وکیل درخواست گزار کا کہنا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ پر نجی کمپنی کو فائدہ دینے کا الزام ہے. سندھ ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے. درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے کہنا ہے کہ درخواست گزار اس وقت دبئی میں رہائش پذیر ہے. ادھر ارکان پنجاب اسمبلی کی نااہلی کے ریفرنسز پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. الیکشن کمیشن 25 منحرف ارکان پنجاب اسمبلی کے نااہلی ریفرنسز پر فیصلہ کل 12 بجے سنائے گا. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنس
इलेक्शन कमीशन भेजा था। मुनहरिफ अरकान का मौक़िफ़ दुरुस्त और मंतकी नहीं, देखते हैं आइन बचता है या नहीं। PTI वकला की जानिब से आज गुफ्तगू की गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, आगाह कीजिएगा। ने पंजाब असेंबली में PTI के जो मुनहरिफ अरकान हैं इनके खिलाफ भिजवाए गए रेफरेंसेस पर फैसला महफूज कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ये फैसला कल 12 बजे सुनाएगा। और आज इस सिलसिले में जो वकला के तमाम फरीकैन के उनकी जानिब से हतमी दलाइल भी दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने हतमी दलाइल में ये कहा कि PTI ने अपनी जो पार्टी पॉलिसी है वो मीडिया और सोशल मीडिया पर बारहा वो उसकी तशहीर की और तमाम जो अरकान थे उनको इस पार्टी के जो सेक्रेटरी हैं असद उमर उनकी जानिब से तहरीरी तौर पर हिदायत भी दी गई। इसके साथ साथ उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि पार्टी के जो अरकान असेंबली कसरत राय से कोई भी फैसला करते हैं और PTI पंजाब असेंबली की जो पार्लिमानी पार्टी है उसने भी अक्सरियत के साथ जो है ये फैसला किया और जो पार्टी के चीफ व्हिप हैं उन्होंने भी अपना बयान हल्फी सिलसिले में जमा कराया है। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में इमरान खान ने वजारत आला के लिए परवेज इलाही को बतौर उम्मीदवार नामजद किया और पार्लिमानी पार्टी ने पार्टी चेयरमैन के इस फैसले की मंजूरी भी दी। उन्होंने अपने दलाइल में ये बात भी की कि इलेक्शन कमीशन टेक्निकलिटीज के पीछे में इन लोगों को जो है वो किसी किस्म का कोई रिलीफ ना दे, बल्कि इस अहम मामले पर एक ऐसा तारीख साज फैसला दे जो आने वाले वक्तों में भी एक मिसाल बन सके, क्योंकि इनहराफ जो है इसको माजी में अदालतें बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया।